بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بابان معجلان عقوبتهما فی الدنیا البغی والعقوق، اخرجہ الحاکم۔ محترم حضرات، مستدرک حاکم کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو گناہوں کا تذکرہ کیا ہے جن پر اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں جلد سزا دیتا ہے۔ دو ایسے سنگین گناہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ دنیا میں جلد سزا دے دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بابان معجلان عقوبتهما فی الدنیا، دو راستے ایسے ہیں جن راستوں سے دنیا ہی میں جلد عذاب آتے ہیں۔ آپ نے کہا البغی والعقوق، پہلا ظلم کا راستہ، ظالم انسان کے لیے جو لوگوں پر ظلم کرتا ہے، تو ظالم انسان کو دنیا میں جلد سزا ملتی ہے تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر کے عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ اور بغی کے معنی لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنا، قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، تو یہی بغی کا لفظ یہاں بھی ہے، البغی والقطیعۃ والعقوق، ایک تو ظلم اور دوسرے نافرمانی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، ماں باپ کی نافرمانی بھی ایک سنگین گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے بعد سب سے بڑا حق بندے پر ماں باپ کا حق ہے۔ اب اگر کوئی شخص ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ان کے گستاخی سے پیش آتا ہے، ان کے ساتھ ان کا ادب و احترام نہیں کرتا ہے، ان کی خدمت نہیں کرتا ہے، ان کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے، تو نافرمان اولاد کے لیے بھی دنیا میں سزائیں آتی ہیں۔ نافرمان اولاد کے لیے بھی دنیا میں سزائیں آتی ہیں، اور اللہ کی سزاؤں کی شکلیں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ عقل مندی کی بات یہ ہے کہ ہم ان کو سزا سمجھیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی زندگیوں میں مختلف شکلوں میں، مختلف انداز میں اللہ کی طرف سے عذابات آتے ہیں، سزائیں آتی ہیں، لیکن وہ اتنے بے حس ہوتے ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے میرے اوپر مار کی مار پڑ رہی ہے، اور وہ اپنے آپ میں مگن رہتے ہیں، معصیت میں، نافرمانیوں میں، گناہوں میں اس طرح سے ڈوبے ہوئے ہیں کہ ان کی زندگیوں میں بار بار اللہ کی مار پڑ رہی ہے، لیکن پھر بھی ان کو یہ احساس نہیں ہوتا۔ تو نافرمان اولاد پر بھی اللہ کی طرف سے سزائیں آتی ہیں، عذاب آتا ہے دنیا ہی میں، اور ظالم انسان پر بھی اللہ کی طرف سے عذاب آتے ہیں۔ ایک اور حدیث کے اندر جو ابو داؤد ترمذی میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسرے گناہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ تعالی لصاحبہ العقوبۃ فی الدنیا مع ما يدخره له فی الآخرہ من البغی وقطیعۃ الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں جلد دے دیتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کی سزا باقی رکھتا ہے، آخرت میں بھی اس کی سزا باقی رکھتا ہے، لیکن اس کی سزا دنیا ہی میں جلد دے دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے دنیا اور آخرت دونوں جگہ عبرت ناک سزائیں ملتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو گناہوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا جن کی سزائیں آخرت میں جو ملنی ہے وہ تو ملے گی، آخرت کی سزا آخرت سے پہلے دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے اسے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی کہا من البغی، ایک تو لوگوں پر ظلم و زیادتی، اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اضافہ کیا وقطیعۃ الرحم، رشتوں کو کاٹنا۔ رشتہ داری کی بھی بہت بڑا حق ہے، رشتے ناطے توڑ لینا یہ بھی ایک سنگین جرم ہے، اور رشتے ناطے کو توڑنے والے، ان میں اختلاف ڈالنے والے، نفرت پھیلانے والے، جو رشتوں کو کاٹتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے تو بڑی بڑی سزائیں ہیں، ان پر اللہ کی لعنت پڑتی ہے، دنیا میں اللہ کی سزائیں ان پر آتی ہیں، اور آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا لا يدخل الجنت قاطع رحم، رشتے کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو رشتہ داری کا بھی بہت بڑا حق ہے، رشتہ داری کا بھی حق ادا کرنا چاہیے، اور باقاعدہ ان کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنا چاہیے۔ تعلقات کو مضبوط بنانے کا حکم ہے، ایک تو رشتہ ہے اور رشتے کو اور مضبوط کرنا، ان کے پاس جا کر کے، ان سے ملاقاتیں کر کے، اور مختلف شکلوں سے رشتہ داری کو مضبوط کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے رشتوں کو مضبوط کرو۔ چہ جائے کہ رشتوں میں ہم اختلاف ڈالیں، آپس میں دشمنیاں رکھیں، تعلقات توڑ لیں، یہ سب اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ ایسے گناہ ہیں جن کی سزائیں دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پر ملتی ہیں، اس لیے ہمیں ایسے گناہوں سے بہت دور رہنا چاہیے، اور نہیں تو ہماری زندگی کی بھی جو عبادتیں ہیں، نیکیاں ہیں، وہ نیکیاں بھی برباد ہو جائیں گی، اور ہم آخرت میں اللہ رب العالمین کے پاس ذلیل و رسوا ہوں گے، شرمندہ ہوں گے، اور اس وقت افسوس کرنے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے عقل مندی کی بات یہ ہے کہ ہماری محنت کی جو نیکیاں ہیں ہم ان کی حفاظت کریں، تاکہ یہ نیکیاں ہمارے آخرت میں کام آئے، اور ایسے تمام گناہوں سے ہم دور رہیں جس کی وجہ سے دنیا میں اللہ کی مار ہمارے اوپر پڑے، دنیا میں اللہ کی طرف سے عذابات آئے، اور آخرت میں ہم اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت ہر جگہ ہمیں عزت اور کامیابی کی زندگی نصیب فرمائے، اور دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے ہم سب کو بچائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔